سخت برف باری اور یکبستہ موسم میں خیبر پختونخوا میں افغان سرحد کے قریب واقع وادی تیرا سے 70,000 مقامی افراد کی جبری نقل مکانی ایک سنگین انسانی المیہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہی ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وادی میں کوئی فوجی کارروائی جاری نہیں اور نہ ہی اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، لیکن سہیل آفریدی کی حکومت نے جان بوجھ کر تیرا وادی کے مکینوں کو ایک ممکنہ فوجی آپریشن سے ڈرا کر نقل مکانی پر مجبور کیا تاکہ وفاقی حکومت کو بدنام کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ افغان سرحد کے قریب واقع وادی تیرا سے پچھلے 6 ہفتوں کے دوران اب تک تقریباً 70,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ شدید ٹھنڈ اور برف باری کے دوران نقل مکانی سے زیادہ تر خواتین اور بچے متاثر ہوئے ہیں جو باڑہ اور قریبی علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ تیرا میں لوگوں کی نقل مکانی کوئی فوجی کارروائی کی وجہ سے نہیں بلکہ موسم کی شدت اور برف باری کے باعث معمول کی سردی کی ہجرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری ہیں، لیکن کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا تاکہ غیر ضروری جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس مسئلے کو سیاست زدہ بنایا جا رہا ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ وادی کے لوگ جبراً بے گھر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر نقل مکانی ہو رہی ہے تو یہ صوبائی حکومت اور مقامی افراد کے درمیان ہے اور فوج یا وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان نے وفاقی حکومت کو بے گھر ہونے والے افراد کی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ وفاقی حکومت نے فوجی کارروائی سے متعلق اپنے سابقہ موقف سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی فوج پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت تیرا میں مکمل فوجی آپریشن کی اجازت نہیں دے گی۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق تیرا کے تقریباً 1.5 لاکھ آبادی میں سے اب تک تقریباً 10,000 خاندانوں یعنی 70,000 افراد کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے نگران افسر طلحہ رفیق عالم نے بتایا کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 23 جنوری سے بڑھا کر 5 فروری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کی بنیادی وجہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور حالات بہتر ہونے پر بے گھر افراد کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ زر بادشاہ جو اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے ساتھ نقل مکانی کر رہے تھے نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں مارٹر گولے گرنے سے 1 خاتون ہلاک اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ نریندر سنگھ نے کہا کہ اقلیتی سکھ برادری کے افراد بھی شدید برف باری اور خوراک کی کمی کے باعث تیرا چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ادھر پاکستانی فوج کے مطابق وادی میں تقریباً 400 سے 500 شدت پسند موجود ہیں جو تحریک طالبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکام کے مطابق کئی رہنما اور جنگجو افغانستان سے وارد ہو کر مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فوج نے کہا کہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری ہیں تاکہ دہشت گردی کے خطرات کو کم کیا جا سکے، لیکن وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر عام شہریوں کے مسائل فوج کے کاندھوں پر ڈالنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ تیرا میں بنیادی سہولیات جیسے اسکول، ہسپتال اور پولیس اسٹیشن کی کمی ہے اور صوبائی حکومت مقامی حکمرانی کی ناکامیوں کا الزام فوج پر ڈال رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تیرا میں غیر قانونی بھنگ کی کاشت شدت پسندی اور مقامی کشیدگی کا بڑا سبب ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی دہشت گردوں اور سیاسی مفادات میں استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کے رہنما وفاقی موقف کو سختی سے جھٹلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس معاملے پر ایک عوامی جرگہ بلانے کا اعلان کیا تاکہ تیرا کے قبائل سے معلوم کیا جا سکے کہ کیا وہ رضاکارانہ طور پر گھر چھوڑ کر گئے یا جبراً بے گھر کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ تیرا وادی ستمبر 2025 میں بھی قومی توجہ کا مرکز بنی تھی جب پراسرار دھماکوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔